چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے، اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیہ السلام ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے، چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں، ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلے چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو، اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر